بچوں، کیونکہ اب میں ماں کے طور پہ بات کر رہی ہوں، میرا بہت ضروری ہے کہ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کے ہاتھ میں بندوق، گلیل، پتھر، کیلوں والے ڈنڈے، یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا یہ چہرہ ہے جو یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو چہرہ ہے نا، یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بیٹھا پڑھتا اچھا لگتا ہے، یہ ڈی چوک میں بیٹھا پتھر مارتا، ڈنڈے چلاتا اچھا نہیں لگتا۔ خدا کے واسطے میری اس بات کو سمجھو، میں آج ہوں یہاں پر، کل نہیں ہوں گی، لیکن کیا میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا جنید اس کے ہاتھ میں کیلوں والا ڈنڈا ہو؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پتھر ہو؟ میں آپ کو بتاؤں 100% سچ ہے۔ اس دن میں CMH گئی تو میں نے جو پولیس والے وہاں پر زخمی تھے، جو رینجرز کے جوان وہاں پر زخمی تھے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، سب کے سروں کو پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، بینڈیج سر تھے ان کے، اور کوئی ایسا پولیس کا جوان، رینجرز کا جوان ایسا نہیں تھا جس کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں، جس کا سر نہ کھلا ہوا ہو، جس کی آنکھ نہ زخمی ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، میں نے اس کو SP رینک کا آفیسر ہے، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے سر کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک موب نے مجھے اٹیک کیا، کیلوں والے ڈنڈے سے انہوں نے میرے سر پہ مارا، اور میرا اس کی اسکل فریکچر تھی، اس کا برین ڈیمیج تھا۔ جس بھی اہلکار کے پاس میں چل کے گئی ہوں، اس کی یا ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، یا بازو کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، یا اسکل فریکچر تھی، آنکھیں ضائع ہو چکی ہوئی تھیں۔ کیا بچوں، مجھے آنیسٹلی ایک بات بتاؤ، کیا بطور نیشن یا ینگ جنریشن جو ڈیسنٹ ہے، جو ایجوکیٹڈ ہے، کیا ہمیں یہ چیز سوٹ کرتی ہے؟ اور اگر یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے، چلو ایسے مان لو کہ یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے، اور میں آپ کو کسی پازیٹیو چیز کی ترغیب دے رہی ہوں کہ ہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے، نکلو، آ جاؤ، گھیراؤ کر دو، جلا دو، تو پھر سب سے زیادہ آگے میرے اپنے بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اگر میرے بچے وہاں پر نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیف اور ٹھیک چیز نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے بچوں کو سیف جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے، ان پہ آنچ بھی نہیں آ سکتی، اور قوم کے بچوں کو وہاں پر مار کھانے کے لیے اور مارنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ پوائنٹ بلینک رینج سے رینجرز پہ اور پولیس پہ گولیاں چلائی گئی۔ میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا اور ایک رینجرز سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ادھر ادھر سے کہیں گولی آئی ہو، پتہ نہ چلا ہو؟ تو میں نے کہا کہیں پہاڑ کے اوپر سے کہیں سے ایسے ایمبوش ہو گیا تھا، کسی گولی کی زد میں آ گئے؟ اس نے کہا نہیں میڈم، میرے سامنے کھڑے ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مجھے گولی ماری گئی۔ ان دنوں میں بیلاروس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے پاکستان، اسٹیٹ گیسٹ تھے ہمارے۔ بچوں، مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ وہ ہمارا کیا چہرہ لے کر اس ملک سے واپس لے گئے ہوں گے۔ ان کو ہماری IT یونیورسٹیز میں آنا چاہیے تھا، ان کو پنجاب یونیورسٹی میں آ کے ان بچوں سے ملنا چاہیے تھا، ان کو ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہماری انڈسٹریز کا دورہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ کیا چہرہ دیکھ کر گئے پاکستان کا؟ دھواں، شیلنگ، آنسو گیس، گولی چل رہی ہے، اور نہتے لوگ جو ہیں، وہ جو نہتے پولیس آفیسرز ہیں، میں نے منع کیا تھا کہ آگے سے گولی نہیں چلانی، اور خدا نخواستہ پنجاب پولیس آگے سے گولی چلا دیتی تو کیا بنتا؟ یہ چہرہ لے کر، یہ چہرہ دیکھ کر وہ اپنے ملک واپس گئے۔ تو بچوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا پاکستان کے لیے آپ یہ چہرہ چاہتے ہو؟ مجھے جواب چاہیے۔ اور جنید جب ڈگری لے کے آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی ڈگری دیکھ کر، میں نے اس کو بڑا پیار کیا، لیکن وہ ڈگری صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اگر جنید کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اگر اس کے اندر یہ تفریق نہیں ہے کہ اپنی جو بات ہے
وہ کسی کو گالی دیے بغیر، کسی کو نیم کالنگ کے بغیر، کسی سے زبان درازی کیے بغیر اگر اس کو بات کرنی نہیں آتی تو یہ اس کی ڈگری جو ہے وہ کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں. جو آپ منہ سے نکالو گے وہ اس کے امپیکٹ آپ کی پوری زندگی پہ ہوگا. یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھنا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی، اسی طرح آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں، آپ کے جو ٹیچرز ہیں، آپ کے جو پروفیسرز ہیں، ان کی بھی جو عزت ہے، تکریم ہے، ان کو آنر کرنا ہے، وہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور آخری بات میں کرنے لگی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کی اپنی طرف ذمہ داری ہے، اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی آپ کی ذمہ داری اپنے ماں باپ کی طرف ہے، اپنے گھر والوں کی طرف ہے، اپنی سوسائٹی کی طرف ہے، اپنے محلے کی طرف ہے. لیکن اس سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی وہ کانٹریکٹ ہے جو آپ نے اپنے ملک کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے. جب سوچنا پاکستانی بن کے سوچنا، اور جو چیز آپ کے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اگر خدا نخواستہ اس ملک کو نقصان ہوا تو ہمارا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا اس دنیا میں. تو آج جہاں میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ آپ کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے، آسانی لانے کے لیے، آپ کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے، اپرچونٹیز پیدا کرنے کے لیے میں دن رات ایک کر دوں گی، یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں. آپ بھی مجھ سے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرو کہ جو آپ کے ملک کو نقصان پہنچائے گا. بولو وعدہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دے، خوب آگے بڑھو، خوب پڑھو، اس ملک کا نام روشن کرو، اپنے وطن کا نام روشن کرو، اپنی مٹی کا نام روشن کرو، اپنے ماں باپ کا، اپنے خاندان کا نام روشن کرو. ملک کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے. جب سوچنا پاکستانی بن کے سوچنا، اور جو چیز آپ کے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اگر خدا نخواستہ اس ملک کو نقصان ہوا تو ہمارا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا اس دنیا میں. تو آج جہاں میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ آپ کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے، آسانی لانے کے لیے، آپ کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے، اپرچونٹیز پیدا کرنے کے لیے میں دن رات ایک کر دوں گی، یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں. آپ بھی مجھ سے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرو کہ جو آپ کے ملک کو نقصان پہنچائے گا. بولو وعدہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دے، خوب آگے بڑھو، خوب پڑھو، اس ملک کا نام روشن کرو، اپنے وطن کا نام روشن کرو، اپنی مٹی کا نام روشن کرو، اپنے ماں باپ کا، اپنے خاندان کا نام روشن کرو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے ایک پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے. پاکستان. God bless you all.